بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج میں نے یہ نہیں کہا کہ ٹلی ضرور کھڑکائیں، اگر آپ کا دل کرے تو بیل آئیکن کو پریس کریں، ٹلی کھڑکائیں جیسے آپ کا دل کرے۔ جناب، آپ نے تھم نیل پر دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے جنرل عاصم منیر سے متعلق کبھی کوئی غلط بات نہیں سوچی، یہ کیا معاملہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ روز ہی صدر آصف علی زرداری نے سینٹ کا اجلاس 9 اپریل کو طلب کیا، جس میں نئے منتخب ہونے والے سینیٹر صاحبان جو ہیں وہ حلف اٹھائیں گے، اور اس کے بعد 9 اپریل کو ہی سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہونا قرار پایا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ فی الحال پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہے یوسف رضا گیلانی، وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں بطور چیئرمین سینٹ۔ اور اس حوالے سے جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ چیلنج کیوں کیا ہے کہ ان کے بقول یا ان کے مطابق، یعنی پی ٹی آئی کے مطابق، خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات نہیں ہوئے، سینیٹرز کے انتخابات نہیں ہوئے، تو لہٰذا سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات کو نہ ہونے دیا جائے، یا اس عمل کو معطل کیا جائے یا ملتوی کیا جائے، یا اس کی اجازت نہ دی جائے۔ چیلنج کرنے کا یہی مقصد ہو سکتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور صدر مملکت کی جو سمری ہے یا جو نوٹیفیکیشن ہے اس پر آؤں، تو کوئی اگر یہ سوال کرے پی ٹی آئی سے کہ وہ انتخاب سینٹ کا خیبر پختونخوا میں کیوں ملتوی ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی میں جو 9 منتخب ارکان تھے مخصوص نشستوں پر، یعنی خواتین اور اقلیتی نشستوں پر، ان سے حلف نہیں لیے گئے، اور واضح طور پر ہائی کورٹ کے حکم کو، فیصلے کو نظر انداز کیا گیا یا اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا کہ اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے لیے کتنے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ لیکن کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے کوئی سٹے دے سکتا ہے، حکم امتناعی یا امتناع جاری کر سکتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، سینٹ کے جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ سینٹ مکمل نہیں ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آدھے سینیٹر یعنی 11 سینیٹرز کا انتخاب ہونا تھا خیبر پختونخوا سے، آدھے آلریڈی وہاں پر موجود ہیں۔ ٹوٹل میرا خیال ہے 22 سینیٹرز ہوتے ہیں ہر صوبے کے، تو وہ اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا صدر مملکت اگر کسی ایوان کا یعنی قومی اسمبلی یا سینٹ کا اجلاس طلب کر لیں تو کیا کوئی عدالت، خاص طور پر ہائی کورٹ کا یہ دائرہ اختیار بنتا ہے کہ اس اجلاس میں کا جو ایجنڈا ہے اس کو وہ کالعدم قرار دیں یا التوا کر دیں یا ملتوی کر دیں یا اس پر حکم امتناع جاری کر دیں؟ تو میں کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں، بلکہ قانون کا طالب علم بھی نہیں ہوں، لیکن گمان یا عام فہم یا کامن سینس کی بات ہے کہ ایسا شاید ہونا ممکن نہ ہو۔ رہی بات سینٹ کے چیئرمین کی، تو اس میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو اس وقت جو صورتحال ہے، 24 سیٹیں ہیں، سینیٹرز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، 19 مسلم لیگ نون کے، اور 19 ہی سینیٹرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ ہاں، البتہ اگر خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن ہو جاتا تو 11 میں سے شاید 9 مزید سینیٹرز ان کے آ سکتے تھے، یوں ان کی تعداد جو ہے وہ 26 ہو جاتی، یا
1909 تو یہ ہو جاتی 28 ہو جاتی. تو فی الحال اور اتحادی اگر ملا لیتے تو شاید 30-31 ہو جاتی. لیکن اس وقت سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کے لیے آپ کو جو ووٹ درکار ہیں ٹوٹل 100 ہیں، تو 51 ووٹ آپ کو درکار ہیں، جو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی ہی اگر امیدوار رہتے ہیں تو بآسانی حاصل کر لیں گے. اب بات کرتے ہیں جناب، یہ جو آپ نے تھم نیل پر دیکھا کہ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے میں نے کبھی کوئی بری سوچ نہیں رکھی یا سوا تو، اور پھر اچانک عمران خان نے یہ بیان ان کا چند ہفتے پہلے کا ہے، یہی جو آپ نے تھم نیل پر دیکھا کہ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ان کی کوئی بری سوچ نہ تھی نہ ہے. پھر کیا ہوا چند ہفتوں کے دوران کہ ایک ہفتے میں دو بار عمران خان کو جنرل عاصم منیر کا نام لینا پڑا. ایک مرتبہ یہ کہ اگر میری اہلیہ بشرا بی بی کو کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوں گے، اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ جنرل عاصم منیر سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. اور اسی سانس میں یہ بھی کہہ دیا کہ جناب اگر میں جنرل باجوہ سے ملاقات کر سکتا ہوں 2 مرتبہ اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد، تو میں اور کسی سے کیوں نہیں ملاقات کر سکتا. اب جنرل باجوہ سے ملاقات کی درخواست اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان نے خود کی تھی بذریعہ اس وقت کے صدر عارف علوی کے. اب جو مجھ اس صورتحال میں یہ آپ کو یہ بتا دیں کہ جو پشاور کور کمانڈر ہاؤس یا کور ہیڈ کوارٹر میں جو صوبائی کابینہ کے ارکان نے افطاری کی تھی، اجلاس کیا تھا، بریفنگ دی تھی، جو بھی تھا وہاں پر سب گئے تھے باجماعت. اس کے بعد عمران خان پر ان لوگوں کی طرف سے دباؤ بڑھا جو کہ اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف کے خلاف ہیں، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کی اصل وجہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ آئی ہے. تو وہ اس بیانیے کو رد کریں جس کے باعث عمران خان کو یہ بیان دینا پڑا کہ جناب ہم فوج کے تو ساتھ ہیں لیکن ہم جو ہیں وہ آرمی چیف کے ساتھ ہماری نہیں بنتی. اس کے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آرمی چیف کے خلاف فوج کے اندر مزید یا فوج کے اندر کوئی جذبات پیدا کیے جائیں، ابھارے جائیں، یا فوج کے اندر جو لوگ عمران خان کے حامی ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے یہ جو آپ کا آرمی چیف یہ صحیح آدمی نہیں ہے. تو کیا عمران خان کے لیے فوج اپنے آرمی چیف کی حکم عدولی کر سکتی ہے؟ آرمی چیف کی کمانڈ کو رد کر سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو عمران خان کو اب یہ بھی پتہ ہے کہ اچھا اس سے اگلے دن ہی کچھ ذرائع سے بھی یہ خبر سامنے آئی کہ کچھ بھی ہو جائے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی جا رہی ہے یا کی جائے گی، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو 9 مئی کے جرائم یا پاکستان تحریک انصاف کو 9 مئی کے جرائم معاف کر دیے جائیں گے، تو وہ غلطی پر ہیں. ایسا نہیں ہوگا. پہلے آپ قوم سے معافی مانگے، یہ کہا گیا. لیکن دوسری جانب یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب عمران خان عید سے پہلے جیل سے باہر آ جائیں گے. اب عید تو 1-2 دن کے بعد عید ہے. اور دوسری کہ گزشتہ روزی سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ جناب عمران خان قطعاً انتقامی ذہن والے انسان نہیں ہیں، عمران خان کبھی انتقام کی بات نہیں کرتے. مجھے ہنسی بھی آئی ان کے اس بیان پر کہ دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے. لطیف کھوسہ جو کل تک پیپلز پارٹی میں تھے اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے کس طرح کا انتقام نہیں لیا. اور دوسری بات یہ ہے عمران خان نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں بھی یہ بات کہی کہ دیکھیں میں نے تو نواز شریف اور مجھے تو فوج یعنی اس وقت کے آرمی چیف اور فیض حمید مجھے بتاتے تھے کہ دیکھیں نواز شریف نے کتنی کرپشن کی ہے، زرداری نے کتنی کرپشن کی ہے، میں تو اس لیے ان کے خلاف ہو گیا. لیکن بہرحال ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا. اور دوسری بات لطیف کھوسہ یہ کرتے ہیں کہ جی عمران خان جلد جیل سے باہر ہوں گے کیونکہ اسلام آباد کی عدالت نے بھی کہہ دیا ہے کہ سائفر کدھر ہے. ہم خود یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر عمران خان کے خلاف جو ٹرائل تھا وہ فیئر نہیں تھا تو ان کو انصاف ملنا چاہیے.
ایسا کون کہہ سکتا ہے کہ کوئی بھی بے گناہ شخص کسی ناکردہ جرم میں جیل میں ہو؟ ہم تو خود یہ کہتے ہیں کہ انصاف ملنا چاہیے عمران خان کو۔ اگر ماتحت عدالتوں سے، لوور ٹرائل کورٹ سے انصاف نہیں ملا تو ان کو ہائی کورٹ سے انصاف ملنا چاہیے۔ اگر ہائی کورٹ سے انصاف نہیں مل سکتا یا نہیں ملتا تو سپریم کورٹ سے انصاف ملنا چاہیے۔ صرف عمران خان کو نہیں، ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک معاملہ 9 مئی کا ہے، اب اس کی برسی آنے والی ہے، تو یہ ایک کڑا امتحان ہے۔ وقت جوں جوں گزرتا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کی جنرل عاصم منیر کے اوپر تنقید میں شدت آتی جائے گی، اور یہ شدت کس بات کو ظاہر کرتی ہے؟ فرسٹریشن کو۔ جی ہاں، اس وقت وہ ڈیسپریٹ ہیں، مایوس ہو چکے ہیں ہر طرف سے۔ پارٹی کے اندر انہوں نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ جاری ہے، یہ توڑ پھوڑ کوئی کروا رہا ہے، از خود ہو رہی ہے، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اس وقت عمران خان کی ڈیسپریشن اور فرسٹریشن کو سمجھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جلد وہ جیل سے باہر آ جائیں گے، بے شک وہ مقدمات سے بری ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان جلد جیل سے باہر آتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔